بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ برادران کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ تقوی کو شناخت کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیہ وافی ہدایہ کی روشنی میں خطبہ اول کی مناسبت سے چند جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ 3 مراحل پر مشتمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پروگرام بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے ہیں یا اس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں، کلیم ہے ان کا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتقوا اللہ، میں تمہارا پروردگار تقاضا کرتا ہوں کہ اپنے اندر تقوی الہی کی صلاحیت پیدا کرو، اور جب یہ تقوی الہی کی صلاحیت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تیسرے مرحلے میں کونوا مع الصادقین، اپنے گرد و پیش میں غور کرنا، صادقین کے کچھ نمائندگان تمہارے گرد و پیش میں موجود ہوں گے، ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ 3 مراحل پر مشتمل پروگرام ہے۔ اس میں جو آج کی ہماری گفتگو ہے وہ مربوط ہے پہلے مرحلے کے ساتھ ہیں، کیونکہ اگلے 2 مراحل جو ہیں ان کے بارے میں کہ انسان سمجھ سکے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے اور تقویٰ کی صلاحیت کیسے حاصل کی جاتی ہے، یہ منحصر ہے اور موقوف ہے یا کونوا مع الصادقین، صادقین کون ہوتے ہیں اور صادقین کی معیت کیسے اختیار کی جاتی ہے، یہ اس وقت انسان سمجھ سکتا ہے، ورنہ انسان سمجھ بھی نہیں سکے گا۔ سمجھ سکتا ہے یا اس کے بعد عمل کر سکتا ہے اس تقاضے پر جب پہلے ایمان لے آئے، اگر ایمان جو ہے اس کے پاس ہو۔ لیکن ایمان وہ والا ایمان نہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مومن کہتے ہیں، یہ والا ایمان نہیں۔ ایمان سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم جس چیز کو ایمان کہتا ہے، قرآن کریم جس چیز کو، جس فرد کو مومن کہتا ہے، اس سے مراد وہ چیز ہے۔ ہمارے معاشرے کا جو المیہ ہے، اس پر میں نے گزشتہ ایام میں بھی اپنی معروضات عرض کی کہ آج کے دور کا مسلمان معاشروں کا یا ادیان آسمانی جتنے بھی ہیں ان کا جو سب سے بڑا المیہ ہے اور جس کے نتیجے میں آگے جتنی بھی خرابیاں ہو رہی ہیں، یہ فرقہ واریت ایمان نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر آج قرآن کریم کو درمیان میں لے آیا جائے تو یہ تمام فرقے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ سب کے پاس ایک شناخت ہوگی، سب کا ایک راستہ ہوگا، سب کے پاس ایک آرزو ہوگی، پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ پھر صرف روئے زمین پہ 2 گروہ ہوں گے، یا حزب اللہ ہوگا یا حزب الشیطان ہوگا، تیسرا کوئی گروہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہ جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں سب اسی لیے بنے ہوئے ہیں کہ ہم از نظر قرآن ایمان حاصل نہیں کر سکے، یہ پرابلم ہے اس چیز کے لیے۔ تو میں آج 2 شناختیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ، چاہے وہ شیعہ گروہ ہے یا سنی حضرات ہیں، ڈاکٹر صاحب ذرا پیچھے جائیں، ان حضرات کو منع کریں، بیٹھ کے سامنے باتیں نہیں کریں یہاں پہ۔ ناصر جا کے انہیں سمجھائے نہیں، انہیں منع کریں کہ دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ، اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو خاص طور پہ جو شیعہ گروہ کے افراد ہیں وہ بڑی حیرت سے میری بات کو سنتے ہیں اور بڑا حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کس قسم کی آپ بات کر رہے ہیں۔ نہ میرے عزیزان، ہمارے درمیان معیار قرآن اور اہل بیت ہیں، آئیے ہم اس معیار کی طرف چلیں، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن صرف سادہ پڑھنا شروع کر دیں، ذرا صرف سادہ قرآن پڑھیں اور سورہ مومنون کو اٹھا کے دیکھ لیں، عباد الرحمن کی بحث اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی
آپ کو 1 گھنٹے کے اندر پتہ لگ جائے گا، خود اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں، بس یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے اوپر خود بخود قرآن آپ کو بتا دے گا کہ بھائی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ ایمان بغیر عمل کے کچھ نہیں ہوا کرتا، وہ سوائے خود فریبی کے اور کوئی چیز نہیں کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ ایمان العمل کلو، تمام کا تمام عمل ہے، اور اگر میرے پاس وہ عمل بھی نہیں ہے اور میں نادم بھی نہیں اپنے طرز عمل پہ، تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یہاں ایمان کوئی نہیں ہے۔ 2 شناختیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ آج خطبہ دوم کے حوالے سے موضوعات سے کچھ زیادہ ہیں، تو اس لیے چاہتا ہوں کہ اسے اختصار کے ساتھ عرض کر دوں۔ 2 چیزیں ہیں، ان کو اپنے پاس آپ حساب کر لیں۔ ایک قرآن کریم نے ایک شناخت بیان کی ہے، وہ ہے نؤمن ببعض و نکفر ببعض، کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مگر عملی زندگی کے اندر دستور ان کا یہ ہے، پریکٹیکل لائف میں کچھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو قبول کرتے ہیں، اور جو چیز طبیعت کو ناپسند ہوتی ہے، طبیعت پر گراں گزرتی، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ علامت ہے، اور اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت بھی محسوس نہیں کرتے۔ یہ اگر کیفیت ہے کہ انسان کی زندگی کا طرز عمل یہ ہے نؤمن ببعض و نکفر ببعض، تو اس صورت میں بس پھر صرف، اور میں ندامت بھی محسوس نہیں کرتا۔ مثال عرض کروں، فجر کی نماز آتی ہے، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ نفس کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے، لیکن مغربین کی نماز ہے، مسجد میں لوگ آتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ان کے ساتھ PR امپروو ہوتی ہے، تو میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ مجلس جو ہے وہ مجھے اچھی لگتی ہے، لیکن اسی انسان کو کہا جائے کہ بھائی آپ نماز پڑھیں، اسی نماز کے قیام کے لیے تو سب کچھ کیا گیا تھا، تو وہ حضرات مجلس ماتم اس میں انتہائی دلچسپی ہے۔ مجلس ماتم بڑی قیمتی چیز ہیں، لیکن یہ روش غلط ہے کہ میں مجلس میں بھی جاؤں، ماتم بھی کروں، مگر نماز ترک کر دوں۔ یہ اللہ کا دین نہیں، یہ میرا دین، میرا بنایا ہوا دین ہے کوئی۔ کچھ لوگ ہیں وہ نماز کے بارے میں بہت پرٹیکولر ہیں، نماز اول وقت میں پڑھتے ہیں، لیکن اسی آدمی سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خمس و زکوٰۃ کا حکم دیا، آپ اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے، تو وہ چیز چونکہ ان کی طبیعت پر گراں گزرتی ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ نماز کے بارے میں بہت پرٹیکولر ہے یہ چیز، اس کو کہتے ہیں نؤمن ببعض و نکفر ببعض۔ اعلی حاصل قیاس اسے زندگی کے کینوس پر پھیلا لیں۔ یہ ایک علامت ہے قرآن کریم نے بیان کی کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مگر عملی زندگی کے اندر ان کا دستور جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز طبیعت کو پسند آتی ہے اللہ اور رسول کے احکام میں سے وہ تو لے لیتے ہیں، اور جو چیز طبیعت پہ گراں گزرتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پہلی علامت ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا، اس معاشرے میں ایمان نہیں ہے۔ سب سے خطرناک مسئلہ جو اس وقت جو ہے موجود ہے 2019 میں جب کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، عالم اسلام کا سب سے خطرناک مسئلہ جو ہے، لوگوں کو سید علی خامنہئی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اس لیے کہ وہ تو تیسرے مرحلے پر جا کے سمجھ آئے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا پہلا مرحلہ، اتقوا اللہ دوسرا مرحلہ، کونوا مع الصادقین تیسرا مرحلہ۔ وہاں جا کے جب انسان اس پورے پروسیس کو کامیابی سے طے کرے گا تو پھر اس کو سمجھ آئے گی اچھا صادقین یہ لوگ ہوتے ہیں، صادقین کا معیار سمجھ آئے گا، اس کے مصادیق سمجھ آئیں گے اور ان کا ساتھ کیسے دیا جاتا ہے۔ ورنہ وہ صرف اپنے آپ کو فیس بک تک محدود رکھے گا، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اس قسم کے میسیجنگ آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ دی گئی چیزوں پہ۔ وہ عملی زندگی نہ اسے پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اس کے اندر کبھی اس وادی میں اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پہلی شناخت ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے اس چیز کے لیے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں،
روز آخرت پر بھی ایمان ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، ججمنٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا پروردگار بتا رہا ہوں یہ مومن نہیں ہے، یہ لوگ جو ہیں ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ جب ایمان سے تعلق ہی کچھ نہیں تو انسان تقویٰ کی طرف کیوں آئے گا؟ تقویٰ تو ایک بڑی ہی گمبھیر قسم کی انتہائی سنگین ایکسرسائز ہے جو ہر وقت نفس کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے۔ دوسری علامت، اگر انسان مومن ہے تو آپ جیسے میں آپ کو بینک کی مثال دیتا ہوں، بینک والے حضرات جو ہیں وہ سارا دن ایکٹیویٹی کرتے ہیں، صبح آ کے اپنی دکان کھول لیتے ہیں، اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کی برانچز ہیں، ڈپازٹس ہیں، ایڈوانسز ہیں، فارن ایکسچینج ہے، ریمیٹنسز ہیں، دیگر چیزیں اس کے اندر کام کر رہی ہیں۔ صبح آ کے دکان کھولتے ہیں تو اپنا ایک یعنی اوپننگ بیلنس اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آج ہم یعنی جب ہم نے کام شروع کیا تو مختلف ہر شعبے کے اندر ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، پھر سارا دن وہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، پھر شام کو محاسبہ کرتے ہیں بیٹھ کے، وہ اس کو کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ، ڈیلی اسٹیٹمنٹ آف افیئرس۔ شام کو اس کا اپنا حساب کرتے ہیں، پورا حساب جوڑتے ہیں، کیش کا حساب جوڑتے ہیں، ڈپازٹس کتنے آئے کتنے گئے، ریمیٹنسز کی کیا صورت حال ہے، ایڈوانسز کی کیا صورت ہے، ساری چیزیں اپنا حساب کر کے، اور ایک پھر آخر میں جا کے ایک چھوٹا سا کالم ہوتا ہے جس میں وہ ایک نیٹ رزلٹ نکالتے ہیں، نیٹ پروفٹ یا نیٹ لاس ہوا کیا آج ہم نے یہ ساری ایکٹیویٹی تو کی، لیکن جو اوپر مالک بیٹھا نا اس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ میں نے ایکٹیویٹی کیا کی، اس کو تو اینڈ رزلٹ سے دلچسپی ہے، بس یہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو حقیقی مومن ہوتا ہے وہ اگر آئیڈیل صورتحال کی طرف نہ جائے، آئیڈیل تو یہ ہے ہر عمل کے ساتھ محاسبہ کرنا چاہیے، ہر عمل کے ساتھ محاسبہ کرنا چاہیے، لیکن اگر ہر عمل کے ساتھ ہم محاسبہ نہیں کرتے تو کم از کم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تو کرنا چاہیے، دو لحاظ سے اس کو چیک کرنا ہے۔ تفصیل جو ہے میں للہیت کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہر عمل اپنے 24 گھنٹے میں پرکھنا ہے ہر عمل کو ان چار جہات پہ، کان اخذہ للہ و ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ، للہیت پر چیک کرنا ہے، کیا محاسبہ کرنا ہے کہ آج جتنے عمل کیے ان میں للہیت تھی یا نہیں تھی۔ للہیت کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں، اس عمل کے وہ عمل اس وقت اس میں للہیت آئے گی، وہ عمل صالح بنے گا جب اس کی نیت اللہ کے لیے ہو، فقط انسان ارادہ کرے کسی شے کا اللہ کے لیے، اس لیے عمل کا ارادہ کرے، اللہ چاہتا ہے۔ دوسری خصوصیت کہ وہ عمل اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر ہونا چاہیے، وہ عمل جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر ہونا چاہیے۔ جو جس مسجد میں آ کے بیٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے، خطبہ سننا ہے کیسے سننا ہے، یاد رکھیں کہ اسلام اتنا کمپریہنسو مکتب ہے کہ ہمارے 5ویں امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے جد بزرگوار جو ہیں جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو جانے سے پہلے تمام مسلمانوں کو صبح قیامت تک درپیش آنے والے مسائل کا حل بتا گئے؟ تو فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ جو اس زمانے کے مسلمان تھے، انسان تھے، اس زمانے کے اندر انسانیت کو اور مسلمانوں کو جو درپیش مسائل تھے وہ تو حل انہوں نے بتا دیا، باقی صبح قیامت تک درپیش آنے والے مسائل جو ہیں ان کا حل ایک فرد کو سکھا دیا، تعلیم کیا، اور پھر اس کا ہاتھ بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ ایک فرد کو سمجھا دیا اس چیز کے لیے اس میں، اور فرمایا کہ اتنی تفصیل کے ساتھ سمجھا کے گئے کہ اگر 2 افراد آپس میں ملے اور ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کے ہاتھ پر ایسے اپنے ناخن سے خراش لگا دیتے ایسے کر کے، فرمایا کہ اس کا بدل کیا ہوگا، اس حد تک تفصیل کے ساتھ بات سمجھا کے گئے کہ کسی چیز کو ان اٹینڈڈ اسلام نے نہیں چھوڑا ہوا۔ ہاں یہ علیحدہ مسئلہ ہمارے علم کی رسائی
وہاں تک نہ وہاں تک یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں نے نماز کی تیاری کرنی ہے تو مجھے بتایا ہی نہ گیا ہو کہ میں نے نماز کی تیاری کیسے کرنی ہے. میں نے مسجد میں داخل ہونا ہے، مجھے بتایا ہی نہ گیا اللہ کے رسول کی طرف سے میں نے مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے، مسجد میں آ کے بیٹھنا ہے، مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، مسجد میں خطبہ سننا ہے تو کیسے سننا ہے. ہر چیز کے اندر لقمہ اٹھانا ہے کیسے اٹھانا ہے، کون سا لقمہ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا، میں نے کس دعوت میں جانا ہے کہ نہیں جانا میں نے وہاں پہ، ہر چیز کے بارے میں تفصیل سے باتیں سمجھائی گئی ہیں. نوکری کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اگر کرنی ہے تو کن شرائط پہ کرنی ہے، اسلامی حکومت ہو تو پھر نوکری کیسے کرنی ہے، اگر ظالم حکومت ہو تو پھر کیسے کرنی، تجارت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو پوری تفصیل کے ساتھ بتایا گیا. ہم نے عمل میں للہیت جب آتی ہے کہ پہلے شرط ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، میں اس لیے عمل شروع کروں انجام دوں کہ اللہ چاہتا ہے. دوسری شرط ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پر ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا مطلوب، میں یہ عمل سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا، مطلوب بھی اللہ ہونا چاہیے. یہ تین شرائط جب کسی عمل کے اندر آتی ہیں تو وہ للہیت. جب رات کو محاسبہ کرنا بیٹھ کے تو یہ نہیں دیکھنا کہ کتنی نمازیں پڑھی ہیں، نمازیں پڑھنے والے بہت ہیں، روزے رکھنے والے بھی بہت ہیں، میری طرح تقریریں کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن اللہ کے لیے کام کرنے والے بہت کم ہیں. یہ اصل پرابلم یہ ہے. نمازیں مسئلہ نہیں آج کے دور میں. آپ جا کے بھی دیکھیے، ابھی رمضان آئے گا، بیت اللہ بھر جائے گا، لیکن اس سے کیا، سارے 27 آئے گی، سب رو رہے ہیں. لیکن اتنے افراد، لاکھوں افراد مل کے گریہ کر رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہر آنے والا دن، ابھی دیکھیے وہاں نیوزی لینڈ میں کیا ہوا ہے چند گھنٹے پہلے، وہاں پہ وہ ایک آدمی بندوق لے کے اندر چلا گیا، اندر نماز ہو تو اس نے فائر کھول دیا، سب 40 آدمی مار دیے. کیوں آفٹر آل مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ نمازیں ہیں، یہ تقریریں ہیں، یہ حج ہیں، اللہ نہیں ہے درمیان میں، للہیت نہیں اور للہیت پیدا ہوتی ایمان سے، اس کے بغیر نہیں. آپ اپنی زندگی کی معمولات کو اٹھا کے دیکھ لیں، خود آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی اگر آپ اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں. للہیت چاہیے، اور وہ بغیر ایمان کے انسان حاصل نہیں کر سکتا. ممکن ہی نہیں کہ انسان اس چیز کو، اگر یہ چیزیں ممکن ہوتی نا تو میں نے بارہا یہاں مثال عرض کی ہے، نوح اپنے بیٹے کو دے دیتا، لو بھی تم بھی استعمال کرو اسے. یعقوب اپنے بیٹوں کو دیتا، کہتا لو بھی تم بھی استعمال کرو. نوح کی تمام تر خواہش، کوشش، تربیت کے باوجود اپنے بیٹے کو مسلمان نہیں بنا سکا، اس لیے کہ مسلمان بنانا جو ہے کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی ولی کے ہاتھ میں نہیں، کسی امام. یہ میرا اور میرے رب کا رابطہ ہے. میں خود چاہوں گا، میں اللہ کے بتائے ہوئے طریق پہ حرکت کروں گا تو وہ مجھے حاصل ہو جائے گا، نہیں کروں گا تو نہیں ہوگا وہ چیز جو ہے. اس لیے میرے عزیزان، بڑے ادب سے میری درخواست ہے، اس پہلے پوائنٹ کو ٹھیک کریں. میں یعنی جب میں کل رات اس کی تیاری کر رہا تھا آج کے خطبے کے لیے، میں نے بہت سوچتا رہا مختلف موضوعات پر، کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کا وقت لوں گا. اب دیکھیے آدھا گھنٹہ گزر گیا، میں نے آپ کا وقت لیا ہے، میں کس موضوع پر بات کروں. حتیٰ کہ سوچتے سوچتے ابھی جب میں آ رہا تھا پھر میں نے اسی نتیجے پر، نہیں مجھے ایمان کے مسئلے پر بات کر. اصل مسئلہ ہی سارا یہی ہے، باقی تو سب اس کی فروعات ہیں، سارے جھگڑے اس سے نکل رہے ہیں کہ ایمان نہیں ہے. یہ روئے زمین پہ جتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، پاکستان کی سرزمین پر جتنا ظلم ہو رہا ہے، ایمان نہیں ہے اصل میں. تو اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر اللہ نے حیات دی تو آنے والے وقت میں عرض کروں گا. ایمان حاصل کرنے والی چیز ہے، یہ خود بخود نہیں آتا کسی کے پاس. پھر حاصل کرنا مشکل کام ہے. ایمان کی حفاظت کرنا اس سے 100 گنا زیادہ مشکل کام ہے. پھر صرف ایمان سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا،
اس کو آگے کنورٹر لگے ہوئے ہیں ہماری زندگی کے اندر، اسے کنورٹ کرنے تقویٰ کے اندر۔ تقویٰ کی صلاحیت آئے گی تو اب جب اس صلاحیت کی مدد سے ہم عمل کی وادی میں اتریں گے، اب جو عمل ظہور پذیر ہوگا اسے عمل صالح کہتے ہیں۔ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا یہ کام۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حیات دی، توفیق دی تو آنے والے ایام اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔